السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ نماز میں سجدہ سہو یہ کب واجب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے دوران نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے یا کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کیا ہو یا کسی واجب کو اس کے محل سے مؤخر کر دیا ہو یا فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی ہو تو در حقیقت وہ بھی ترک واجب ہے، تو ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل یوں سمجھیں کہ نمبر 1، نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو بھول کر ترک کر دے، چھوڑ دے، تو اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا سورہ فاتحہ پڑھنا یا اس کے بعد سورہ ملانا بھول گیا ہو۔ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، بھول کے چھوڑ دیا، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا ہے، بھول کے چھوڑ دیا، تو اسے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کسی واجب کو اس کے اصل مقام سے مؤخر کر دے، مثلا فرض کی پہلی 2 رکعت اور باقی تمام نمازوں کے ہر رکعت میں پہلے سورت پڑھ کر پھر سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ اصل تو کیا ہے کہ فرض کی پہلی 2 رکعت اور ہر نماز کے ہر رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورت پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہ بھول گیا فرض کی پہلی 2 رکعت یا ہر نماز کے ہر رکعت میں سورت کو سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھ لیا تو اس سے بھی سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ نمبر 3، کسی فرض یا واجب کے ادا کرنے میں ایک رکن کی مقدار تاخیر کر دی، مثلا قاعدہ اولیٰ میں التحیات پوری پڑھنے کے بعد ایک رکن کے مقدار خاموش بیٹھا رہا، 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد عبدہ و رسولہ تک یعنی پوری تحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہونا ہے تیسری رکعت کے لیے، لیکن یہ بیٹھ گیا، خاموش بیٹھ گیا، تو اس سے سجدہ سہو بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری رکعت کے لیے کیونکہ قیام یہ فرض ہے، 2 رکعت پڑھ لی، اب تیسری رکعت کے لیے قیام فرض ہے، تو یہ قیام کی تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو اس پر لازم آئے گا۔ نمبر 4، کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کر دے، مثلا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی رکعت میں سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لیا اور دوسری مرتبہ اس کو دوبارہ پڑھ لیا یا اس کا اکثر حصہ پڑھ لیا، تو یہ بھی تکرار واجب ہو گیا، ایک واجب کو دوبارہ پڑھ لیا۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنا کیا واجب ہے، ایک مرتبہ پڑھ لیا پھر دوسری مرتبہ پڑھ لیا یا دوسری مرتبہ اکثر حصہ پڑھ لیا، تو یہ تکرار واجب ہو گیا، تو واجب کو ڈبل کر دیا، تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ نمبر 5، کسی واجب کو تبدیل کر دے، مثلا ظہر اور عصر کی نماز میں قرات جہرن یعنی اونچی آواز سے کی یا مغرب اور عشاء فجر کی نماز میں قرات آہستہ آواز سے کی، اسے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز عصر کی نماز اس میں آہستہ قرات کرتے ہیں، اگر کسی نے زور سے اونچی آواز میں قرات کی تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح مغرب عشاء فجر میں اونچی آواز میں قرات کرتے ہیں تو اس نے آہستہ آواز میں قرات کی تو اس سے بھی سجدہ سہو یہ لازم آتا ہے۔ اسی طرح نمبر 6، کسی فرض یا واجب کو اس کے اصل مقام سے مقدم کر دے، مثلا رکوع سے پہلے سجدہ کر دے۔ اصل کیا ہے، پہلے رکوع کرے بعد میں سجدہ کر دے، کوئی بھول گیا پہلے سجدہ کیا بعد میں رکوع کر دیا تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ نمبر 7، کسی فرض کو بھولے سے 2 مرتبہ ادا کر دے، فرض کو 1 مرتبہ ادا کرتا اس نے 2 مرتبہ ادا کر دیا، مثلا کسی رکعت میں 2 مرتبہ رکوع کر لیا
رکوع تو ایک مرتبہ فرض ہے، یہ 2 مرتبہ رکوع کر دیا، اسی طرح 2 سجدے اس نے 3 سجدے کر دیے تو اس سے بھی سجدہ سہو یہ واجب ہوتا ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں اور ان کی تفصیل ہے کہ اس سے سجدہ سہو جو نا یہ واجب ہوتا ہے، اور اس کا سیکھنا، اس کو یاد کرنا ہر نمازی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے، تاکہ اس کی نماز یہ درست ہو جائے۔ بار بار سنیں اور اس کو ذہن نشین کریں، یاد کریں، بچوں کو، دوسروں کو سنائیں، اس کو یاد رکھیں، بہت اہم مسئلہ ہے، اکثر نمازی جنا اس کو نہیں جانتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔